بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہمارے ملک پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آج مورخہ 30 اپریل ہم الجزء الثالث اپنے سلیبس کا تیسرا حصہ موضوعاتی مطالعہ، اس کا پہلا چیپٹر، پہلا سبق ہم نے کل شروع کیا تھا، جس کا عنوان ہے قرآن مجید۔ کل ہم نے قرآن مجید کا تعارف پڑھا تھا۔ آج ہم قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں پڑھیں گے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ جو ہمارا الجزء الثالث پہلا سبق ہے موضوعاتی مطالعہ کا، جس کا عنوان قرآن مجید ہے، اس میں 3 چیزیں ہمیں بتائی جائیں گی۔ نمبر 1 تعارف، نمبر 2 حفاظت، اور نمبر 3 فضائل۔ قرآن مجید کے تعارف کے بارے میں مختصر کل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ انسان کی ضروریات 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے خالق اور مالک ہیں، اور پھر انسان کو دنیا میں آنے کے بعد 2 طرح کی ضروریات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک ضروری چیز جو ہے اس کو جسمانی اور فطری ضروریات کہا جاتا ہے، اور دوسری ضروریات وہ روحانی ضروریات ہوتی ہیں۔ جس طرح سے انسان کی جسمانی اور فطری ضروریات اگر پوری نہ ہوں تو انسان کی جسمانی موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ چیزیں انسان کی جسمانی موت کا سبب بن سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر اس کی روحانی ضروریات پوری نہ ہوں تو انسان روحانی طور پر مردہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے۔ مادی وسائل میں نے بتا دیا تھا، دن رات، زمین آسمان، سردی گرمی، روشنی اندھیرا، یہ ساری چیزیں انسان کے جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے پر لگی ہوئی ہیں۔ انسان کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی، عقل، شعور عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، ان پر کتابیں نازل فرمائیں۔ یہ سلسلہ انبیاء کے سب سے آخری نبی ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو کتاب نازل فرمائی اس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے، اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق سے کیا مراد ہے؟ میں نے کل بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کر دیا تھا کہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق سے مراد یہ ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں نازل ہونے والی تعلیمات اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہیں۔ قرآن پاک نے وہ بنیادی تعلیمات اپنے اندر اثر نو بیان کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اس لیے قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن، محافظ اور نگہبان کہا جاتا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، اسی طرح سے آخرت کی زندگی کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا، انسان کی انفرادی زندگی، اجتماعی اور معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی اور اقتصادی حقوق، اور سیاسی اور بین الاقوامی معاملات، اخلاقی رویوں کے متعلق بھی قرآن پاک جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔
غرض ہمیں قرآن پاک کے اندر وہ تمام ضروری معلومات دے دی گئی ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اور جن کے جاننے کا ہمارے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ تو تھا قرآن مجید کا تعارف۔ آج ہم دوسرا اپنا پوائنٹ پڑھیں گے اور وہ ہے حفاظت۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ قرآن پاک محفوظ کتاب ہے، یعنی اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالی نے لیا ہے۔ سابقہ آسمانی کتابوں میں سے کوئی بھی آسمانی کتاب ایسی نہیں گزری کہ جو محفوظ سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا۔ ہر کتاب جو تھی وہ نازل کی گئی، اور جس امت کے لیے نازل کی گئی اس امت کے لیے یہی ہدایت تھی کہ یہ اب تمہاری ہے، اسے سنبھال کر رکھو، اس کی حفاظت کرو، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو۔ لیکن جب تک وہ نبی جن پر وہ کتاب نازل ہوتی تھی اس دنیا میں موجود رہتے تھے، کتاب محفوظ رہتی تھی، اور اس نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد، امتیں جو ہوا کرتی تھی وہ اپنی سہولت کی خاطر کتاب اللہ میں بہت ساری تبدیلیاں کر لیا کرتی تھی۔ کچھ احکامات مشکل لگتے انہیں تبدیل کر لیتے، کئیوں کو سرے سے ہی کتاب سے نکال دیتے، کچھ چیزیں اپنے پاس سے بھی اس میں شامل کر لیتے تھے، آسان غلط چیزیں، بےہودہ چیزیں اس میں شامل کر لیتے تھے۔ تو اس انداز سے یہ تبدیلی ہوتی رہتی حتیٰ کہ پھر ساری کی ساری کتاب ہی بدل جاتی، اور ایسی کتابیں تیار ہو جاتی کہ جن میں غلط اور صحیح کی تمیز کرنا مشکل ہو جاتا، فرق کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو پھر ضرورت پیش آتی اگلی کتاب کی، پھر اگلی کتاب اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے کسی اور نبی پر۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ انبیاء بھی چلتا رہا اور سلسلہ نزول کتب بھی چلتا رہا، یعنی کتابیں بھی نازل ہوتی نہیں۔ سب سے آخر میں ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی پیاری کتاب قرآن مجید عطا فرمائی اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا۔ کہتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب میں بتاتا ہوں۔ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے، اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی، صحابہ کرام اس کو نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے، مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المؤمنین، اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید ایک محفوظ کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور قرآن پاک کی سورہ حجر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ اچھا، ابھی اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کتاب کو محفوظ بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے 2 کام کیے۔ ایک تو
یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں لکھا ہوا فی لوح محفوظ، وہاں سے یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن مجید ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، کبھی ایک سورت، کبھی آدھی سورت، کبھی 2 سورتیں، کبھی 10 آیات، کبھی 3 آیات، اس طرح جیسے جیسے ضرورت پیش آتی تھی قرآن مجید نازل ہوتا رہتا تھا۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسے ہی قرآن مجید نازل ہوتا، وہی نازل ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً کاتبین وحی میں سے کسی کاتب وحی کو بلوا کر وہ نازل ہونے والی وحی لکھوا لیا کرتے تھے۔ کاتب وحی، وحی لکھنے والے کو کہتے ہیں۔ صحابہ کرام میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ کام کروایا کرتے تھے، اور ان میں مشہور چاروں خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تو مشہور ہیں چاروں۔ اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام بھی تھے جو کاتب وحی تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان میں سے جو بھی اس وقت میسر ہوتا، قریب ہوتا، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بلاتے تھے، اور بلا کر جو بھی آیت یا آیات یا صورتیں نازل ہوتی آپ ان کو فوراً لکھوا لیتے تھے۔ اب وہ جو لکھا ہوا ہوتا تھا وہ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا، جیسے ایک کبٹ بنا ہوا تھا یا کوئی مقام بنا ہوا تھا، وہاں پر وہ رکھ دیا جاتا تھا۔ اچھا، یہ کیسے پتہ چلتا تھا کہ یہ جو میں نے پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ قرآن پاک ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، تو یہ کیسے پتہ چلتا تھا کہ یہ آیت کس آیت کے بعد آئے گی، یہ آیت کون سی سورت کا حصہ ہے، یہ سورت کون سی سورت کے بعد آئے گی؟ یہ ساری رہنمائی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو، کاتبین وحی کو بتا دیتے کہ یہ آیت کون سی صورت میں رکھنی ہے، ان آیات کو کن آیات کے ساتھ رکھا جائے، کن سے پہلے رکھا جائے، کن سے بعد میں رکھا جائے، کون سی صورت میں رکھا جائے، یہ ساری رہنمائی آپ خود فرما دیتے۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھ لیا کہ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبادت رکھ دی جاتی۔ اب صحابہ کرام اس مقام سے، اس جگہ سے وہ عبارت جو ہوتی تھی، جو لکھا جاتا تھا، جو وہی نازل ہوتی تھی، اس کی نقل کر لیتے تھے، اور نقل کر کے اس کو یاد کر لیتے، اپنے گھروں میں بھی لے جاتے، پھر مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے، اس کو سمجھتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح جوں جوں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید نازل ہوتا گیا، ساتھ ساتھ لکھا بھی جاتا رہا۔ یہ تو ایک حفاظت کا ذریعہ ہو گیا۔ دوسرا حفاظت کا ذریعہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کے ہاں یہ قرآن پاک صرف لکھا ہوا نہیں تھا، ایک تو اللہ کے پاس لکھا ہوا فی لوح محفوظ، وہاں سے جبرائیل کے ذریعے سے نازل ہوا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتبین وحی سے وہ لکھوایا، اور لکھوا کر اسے صحابہ اسے مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا وہاں رکھ دیا، وہاں سے صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے، اس کو یاد کر لیتے، اور مختلف اوقات میں اس کی تلاوت کرتے، اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے، اپنے گھروں میں لے جاتے۔ وہاں سے یہ سلسلہ لکھنے کا چلتا چلتا آج ہم تک قرآن پاک لکھا ہوا موجود ہے، پہنچ گیا ہے۔ دوسرا ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا کہ یہ قرآن پاک صرف لکھا ہوا ہی محفوظ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے سینوں میں بھی محفوظ فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید کو جو چاہے وہ یاد کر سکتا ہے، زبانی یاد کر سکتا ہے، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے۔ سابقہ آسمانی کتابوں میں یہ خصوصیت نہیں تھی، وہ لوگ دیکھ کر اس کی تلاوت کرتے تھے، اور جیسے کتاب بند ختم ہر چیز۔ لیکن قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے، دیکھیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے،
حفاظ رات کو نماز تراویح کے اندر اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو صحابہ کرام اس کو کیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے تھے، اور یہ قرآن پاک لکھا ہوا بھی ہم تک تسلسل کے ساتھ پہنچا اور حفظ بھی ہوتا رہا، اور اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المؤمنین، اہل بیت، صحابہ کرام، صحابیات کو حفظ ہو چکا، اور متعدد صحابہ نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی۔ تو دو طریقوں سے یہ قرآن کریم جو ہے اس کو محفوظ بنایا گیا، ایک تو لکھ کر، لکھوا کر، اور دوسرا لوگوں کے سینوں میں اسے محفوظ بنا کر۔ تو ہدایت کا جو پہلا ذریعہ ہے، پہلا سلسلہ ہے لکھا ہوا۔ آج دیکھیں پوری دنیا میں قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں، پوری دنیا کے اندر۔ ایک قرآن یہاں پڑھا، ایک سعودیہ میں پڑھا، ایک امریکہ میں پڑھا، ایک کینیڈا میں پڑھا، جا کے دیکھ لیں، جس لفظ پہ یہاں زبر ہے کینیڈا میں بھی زبر ہی ہوگی، جس لفظ پہ یہاں پہ زیر ہے سعودیہ میں بھی زیر ہوگی، جس لفظ پہ یہاں پہ پیش ہے امریکہ میں بھی پیش ہی ہوگی۔ یہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے محفوظ بنایا ہے کہ اس کے الفاظ تو دور کی بات، جملے تو دور کی بات، آیات تو دور کی بات، کہ اس کے زیر و زبر بھی محفوظ ہیں۔ اور جن لوگوں نے اسے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، وہ سینہ بسینہ علم چلتا چلتا آج ہم تک پہنچ گیا، اور قیامت تک چلتا رہے گا یوں ہی۔ یہ دو سلسلے ہیں، ایک لکھوا کر اس کو محفوظ بنایا، اور دوسرا لوگوں کے سینوں میں اسے محفوظ کر کے محفوظ بنایا۔ تو اب اگر کہیں لکھا ہوا غلط ہوگا تو جن لوگوں کے سینوں میں یہ محفوظ ہے وہ اس غلطی کو دور کر دیں گے، اور اگر کہیں پہ پڑھنے والوں نے غلطی کی تو جو لکھا ہوا ہے وہ ان کی اصلاح کر دے گا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو محفوظ کتاب بنایا ہے۔ تیسری بات، سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، یعنی ظاہری طور پہ اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کرا کے محفوظ کر دیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخہ کے طور پر بھجوا دی۔ یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، مختصر میں عرض کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس زمانے کے اندر کاغذ وغیرہ تو نہیں تھے، تو قرآن پاک مختلف اجزاء پہ لکھا جاتا تھا۔ مطلب مثال کے طور پہ کھجور کے پتوں پہ لکھا جاتا تھا، خشک چمڑے پہ لکھا جاتا تھا، پتھر کی سلوں سلیٹوں پہ لکھا جاتا تھا۔ اسی طرح سے اونٹ کی ہڈیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں، ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، مختلف اجزاء پہ لکھا جاتا تھا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں قرآن پاک مکمل نازل ہو گیا، لکھا بھی گیا اور حفظ بھی ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول مقرر ہوئے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق ہی، ترتیب وہی، آیات کی بھی، صورتوں کی بھی، صورتوں کے نام بھی، ساری چیزیں وہی رکھی، لیکن وہ جو مختلف اجزاء پہ بکھرا ہوا تھا اسے یکجا کرا کے محفوظ کر دیا، یعنی اسے دوبارہ لکھوایا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت سر انجام دی۔ آیات کی ترتیب، صورتوں کے نام وہی تھے،
جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مقرر فرمائے گئے۔ اب یہ نہیں کہ بس ایک ہی قرآن لکھا ہوا تو بہت سارے لوگوں کے پاس تھا، بے شمار لوگوں کے پاس تھا، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے، یاد کرتے تھے اس کو، اور آپ کی حیات طیبہ ہی میں متعدد صحابہ نے اس کی مکمل نقول تیار کر لی تھی، لیکن یہ سرکاری طور پہ ایک نسخہ تیار ہو گیا جو کہ حضرت ابوبکر کے زمانہ خلافت میں ان کے پاس رہا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوسرے خلیفہ بنے، ان کے پاس چلا گیا، پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سنبھالی، تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے، تو آپ کے زمانے تک اسلام دور دور تک پھیل گیا، عرب سے نکل کر عجم تک پہنچ گیا۔ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو حضرت ابوبکر کا لکھوایا ہوا یکجا تھا اسے منگوایا، اس نسخے کو، اور اس سے دیکھ کر اس کی متعدد نقول تیار کرائی، اور یہ نقول جو تھی ایک ایک کاپی اس کی تمام صوبائی دارالحکومتوں میں بھیج دی، ایک مکہ میں، ایک مدینہ میں، ایک شام میں، عراق میں، اس طرح بھیج دی۔ کیوں؟ لکھا ہوا تو لوگوں کے پاس تھا۔ یہ صوبائی دارالحکومتوں میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نسخہ سرکاری تصدیق شدہ ہے، اگر لوگوں کے پاس جو نسخے موجود ہیں یا جن لوگوں نے اس کو حفظ کیا ہوا ہے، اگر وہ کہیں غلطی کریں تو آپس میں اختلاف نہ کریں، بلکہ اس نسخے کو جو دراصل رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھوایا ہوا ہے، اسے دیکھ کر اپنی غلطی جو ہے وہ درست کر سکیں۔ یہ تھا قرآن مجید عہد خلافت کے اندر، یعنی جناب حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو سلسلہ چلا وہ میں نے مختصراً عرض کر دیا۔ تو آج ہم نے قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں پڑھا، امید ہے آپ حضرات کو قرآن مجید کی حفاظت والا ٹاپک بھی سمجھ آ گیا، اس کو اچھے طریقے کے ساتھ آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔